اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی الظاہر یہ تیسرا درس ہے اور صفحہ اس کتاب کے مطابق 11 ہے، اور اس شعر سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل۔ یہ ایک شعر ہے اور اسی کی آج تشریح ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اسم، فعل اور حرف میں سے اسم کی علامات کو ذکر کر رہا ہے۔ باقی کتابوں میں بھی اسم کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب سیوطی میں بھی اس اسم کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر الظاہر بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل، 5 علامات اسم کی ذکر کی جا رہی ہے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلی علامت اسم کی بالجر کہا ہے مصنف نے۔ جناب شارح کہتے ہیں مصنف نے بالجر کہا ہے شعر میں، بحرف الجر نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہتا ہے یہ بالجر کہنا اولا اور بہتر ہے حرف جر کہنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرف جر کہہ دیتا، یعنی اسم کی علامت یہ ہے کہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور واقع ہوتا ہے۔ اسم کا مجرور واقع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اگر حرف جر کہہ دیتا تو وہ اسم کے جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے وہ علامت اسم حسن سے خارج ہو جاتی۔ بالجر کہا ہے یعنی مجرور ہونا اسم کی علامت ہے، خواہ وہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو، خواہ وہ اضافت کے ذریعے سے مجرور ہو۔ بالجر مجرور بالاضافت اور مجرور بحرف جر دونوں کو شامل ہیں۔ حرف جر کہنا فقط مجرور بحرف جر کو شامل تھا، مجرور باضافت کو شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو بالجر کہا ہے، کہتے ہیں یہ شرح کافیہ میں کہا ہے کہ یہ بہتر ہے بالجر کہنا۔ خود مصنف صاحب الفیہ نے شرح کافیہ میں کہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ جناب شارح آتا ہے، کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصنف حرف جر کہہ دیتا تو بھی اس میں بھی کوئی عیب نہیں تھا اس عبارت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مصنف کا باب اضافت میں یہ نظریہ آ رہا ہے کہ مضاف الیہ اضافت معنوی میں حرف جر مقدر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ جب خود مصنف کا یہ نظریہ تھا کہ مضاف الیہ اضافت کی وجہ سے حرف جر مقدر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، تو پھر اگر حرف جر کہہ دیتا تو یہ بھی مطلب کو سمجھانے کے لیے کمتر نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی مصنف کہتا ہے
بالجر، شارح کہتا ہے بالجر کہنا اولا ہے۔ کیوں اولا ہے؟ اس لیے کہ بعض دوسرے نحوی اس کے قائل ہیں کہ جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے وہ حرف جر کی وجہ سے، حرف جر مقدر کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا، بلکہ بعض نے کہا ہے مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اور بعض نے کہا ہے اضافت کے جو ایک معنوی چیز ہے اضافت کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ لہذا اگر حرف جر کہہ دیتا تو دوسروں کے نظریے کے مطابق مجرور ہونا اضافت کے ذریعے سے یہ اسم کی علامت سے خارج ہو جاتا، لہٰذا مصنف نے دوسروں کے نظریے اور مذہب کی رعایت کرتے ہوئے بالجر کہا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی علامت ہے بالجر۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ والتنوین، سب سے پہلے آتا ہے جناب شارح تنوین کی تعریف کرتا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اسم کا منون ہونا، تنوین کا آ جانا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اب تنوین کی تعریف کہتا ہے جناب شارح، کہتا ہے کہ تنوین چند قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین عوض۔ یہ چار قسمیں کہ جو اسم کی علامت ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تقریباً 10 قسمیں جو ہیں تنوین کی بنتی ہیں۔ تنوین کی تعریف کرتا ہے نون تثبت لفظا لا خطا، تنوین ایسی نون کو کہتے ہیں، ایسی نون کو کہتے ہیں کہ جو اس کا تلفظ ہوتا ہے لیکن کتابت اور لکھنے میں وہ نون آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مثلا زیدن، دال کے بعد نون کا تلفظ کر رہے ہیں لیکن لکھنے میں آپ کو ایک سیدھا پیش ایک الٹا پیش نظر آئے گا، بس لفظاً ہے لیکن لکھنے میں کتابت میں یہ تنوین نہیں آتی۔ اور تیسری علامت جو ہے والندا، یعنی منادا واقعہ ہونے کی صلاحیت ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس میں منادا ہونے کی صلاحیت ہے گویا کہ وہ اسم ہے۔ اور چوتھی علامت ہے الف لام معرفہ، الف لام تعریف کا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جس پر الف لام تعریف کہا جائے گا وہ بھی اسم کہلائے گا، اور ہر وہ شے کہ جو الف لام کے قائم مقام تعریف کا فائدہ دیتی ہے وہ ہے ام بنی تے کی لغت میں۔ یہ ام الف لام تعریف کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ الف لام تعریف کہہ کر الف لام موصول کو جو ہے اس نے خارج کر دیا ہے، چونکہ الف لام موصول اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اور پانچویں علامت جو ہے کہتا ہے وہ مسندن، مسند سے مراد یعنی مسند الیہ واقع ہونا، مسند الیہ واقع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور اسم کی خصوصیت ہے فعل اور حرف مسند الیہ واقع نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ وہ علامات ہیں بالجر والتنوین والندا وال ومسند للاسم تمیز حصل، ان کے ذریعے سے اسم اپنی دونوں قسم سے جو ہے تمیز اور جدائی حاصل کرتا ہے، چونکہ یہ علامات اسی اسم کے ساتھ ہیں، خاص ہیں، نہ فعل میں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی حرف میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یہ شعر کے کچھ حصے کی ترکیب کرتا ہے، میں سارے شعر کی جو ہے وہ
ترکیب کرا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ بالجر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالجر والتنوین والنداء وعل ومسند للاسم تمیز حاصل۔ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے، الف لام تعریف کے ذریعے سے، مسند کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے اسم کے لیے اپنی دونوں قسم سے۔ یہ با حرف جر ہے اور جر مجرور اور معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے، وہ حرف عطف ہے۔ التنوین پھر معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، اور الندا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اور یہ سارے وہ پھر حرف عطف معطوف علیہ ہے، وہ عطف ہے، اور مسند معطوف ہے۔ یہ سارے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر معطوف ہوا جر کا جر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با حرف جر کے لیے مجرور، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کس کے؟ حاصلہ کے۔ یہ حاصلہ، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ حاصلہ جو موجود ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے جار و مجرور۔ حاصلہ فعل ہے، اس میں ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور کہتے ہیں یہ للاسم لام پھر حرف جر ہے، اسم مجرور، یہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے تمیزن کے، تمیزن اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا ہے اور وہ حاصلہ خبر ہے۔ یہ اس کی ترکیب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے 5 چیزیں، بالجر والتنوین والندا وعل ومسند للاسم تمیز حاصل، کہتے ہیں ان کی مثال بیان کرتے ہیں سب کی، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جر کی مثال ہے، بحرف جر ہے، اسم جو ہے یہ مجرور بحرف ہے، اللہ جو ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے مجرور ہے، تو اسم بھی اسم ہے اور اللہ بھی اسم ہے، چونکہ مجرور ہونا اسم کی علامت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے زیدن، یہ تنوین تمکن، تنوین صرف بھی اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے،
सहन तनवीन तनकीर की मिसाल है, ये भी इसम की अलामत है, यानी जब इसम पर आ जाती है तो इसम को नकरा बना देती है। सहन का माना क्या है? बेमानी तलब सकूतन मा, किसी भी वक्त सकूत को तलब करना, मुअय्यन नहीं है। मुस्लिमातिन में तनवीन मुकाबिला है, किसके मुकाबिल में है? वो नून के जो जमा मुज़क्कर सालिम मसलन ज़ैदूना मुस्लिमूना के आखिर में आती है, वो जमा मुज़क्कर सालिम में नून आ गई है, उसके मुकाबले में जमा मुअन्नस सालिम पर एक तनवीन को लाए हैं कि तनवीन मुकाबिला कहते हैं। हीना एज़िन में तनवीन इवज़ है। तनवीन इवज़ की 3 किस्में हैं, या हर्फ के वज़ में होगी, जैसे जवारिन, जवारिन असल में जवारेयुन था, या पर ज़म्मा सकील था, इसे गिराते हैं। या और तनवीन में इल्तिकाए साकिनैन हो जाती है, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से या गिर जाती है। तनवीन माक़बल रा पर जो कसर है उसकी इत्तिबा कर लेती है, नतीजतन जवारेयुन की बजाय जवारिन बन जाता है। ये तनवीन जो रा के नीचे आ रही है ये तनवीन एवज़ है और एवज़ हर्फ है कि जो या हज़्फ़ हुई है। कभी कभी तनवीन कलमा के एवज़ में होती है, जैसे कुल्लुन पर है, असल में था कुल्लु शैइन। ये शैइन बज़ात खुद एक कलमा है और इसको तख़फ़ीफ़न हज़्फ़ कर देते हैं और इसके एवज़ में लफ्ज़ कुल के ऊपर लाम के ऊपर तनवीन लगा देते हैं, कहते हैं कुल्लुन। और हीना एज़िन, हीना इज़, काना कज़ा था, काना कज़ा बज़ात खुद एक जुमला है, इसको हज़फ कर देते हैं और इज़ पर जो है इज़ के नीचे तनवीन ले आते हैं। क्यों? यहाँ पर तनवीन ले आते तो एक हरकत होनी चाहिए थी, इज़े होना चाहिए था। ज़ाल भी साकिन है, तनवीन भी साकिन है, इल्तिकाए साकिनैन हो जाती है। इल्तिकाए साकिनैन को दूर करने के लिए हरकत की ज़रूरत है और हरकत इस कानून के तहत कसरा लाते हैं, चूँकि हुर्रे का बिल कसर, जब भी इल्तिकाए साकिनैन को दूर करने के लिए हरकत दी गई है तो कसरा दिया गया है अरबों में, इसलिए इज़ की बजाय एज़िन होता है। एज़िन पर ज़ाल पर जो तनवीन नीचे आ रही है ये तनवीन एवज़ जुमला है। कुल्लुन पर जो तनवीन आ रही है ये एवज़ हर्फ है, कलमा है। जवारन पर जो तनवीन आ रही है रा के नीचे ये एवज़ हर्फ है। और उसके बाद जो है या ज़ैदो मुनादा की मिसाल देते हैं। ज़ैद मुनादा वाक़या होने की सलाहियत रखता है और मुनादा वाक़या हो रहा है। अर्रजुलु अलिफ़ लाम तारीफ़ की मिसाल है। आम सफ़र, आम जो है ये कायम मकाम अलिफ़ तारीफ़ वाक़या होता है, लिहाजा ये भी इस्म की अलामत है। अना कुमतो, अना मुस्नद इलैह है, ये भी इस्म है चूँकि मुस्नद इलैह वाक़या हो रहा है। और तो भी इस्म है चूँकि मुस्नद इलैह वाक़या हो रहा है, फ़ाइल वाक़या हो रहा है। अब उसके बाद एक एतराज़ है और एक इश्काल है और वो मुक़द्दर है और वो इश्काल समात फरमा लें, कल के दर्स में इसका जवाब अर्ज़ करूँगा। वो सवाल ये है कि मुसन्निफ़ ने कहा है जर और तनवीन और मुनादा वाक़या होना और मुस्नद इलैह वाक़या होना ये सब की सब इस्म की अलामात हैं। इस्म इनके ज़रिए इस्म के साथ मुख्तस हैं, जबकि हम देखते हैं ये तनवीन हर्फ पर दाखिल हुई है और अलिफ़ लाम हर्फ पे दाखिल हुआ है, मुनादा हर्फ वाक़या हो रहा है। उलाम अला लव्विन, लो हर्फ शर्त है और मजरूर वाक़या हो रहा है।
اور اس کے علاوہ ایاکا واللوا، اللو الف لام داخل ہو گیا ہے، یا لیتنا، یا حرف ندا ہے، لیتا منادہ واقع ہو رہا ہے۔ جناب مصنف نے کہا ہے منادہ واقع ہونا، حرف جر مجرور واقع ہونا اور الف لام تعریف کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے، جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ علامات تو حرف میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ حرف کے متعلق جو ہے ان علامات کا اسم کے ساتھ خاص ہونے کے متعلق آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا جواب خود شارح عنایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ آج 2 صفحے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے۔ بالجر وہو اولا من ذکر حرف الجر، مصنف کہا ہے جر کے ذریعے سے اسم اپنی دونوں قسم سے امتیاز حاصل کرتا ہے۔ جناب شارح کہتے ہیں یہ جر کہنا اولا ہے حرف جر کے ذکر کرنے سے، بجائے اس کی کہ حرف جر کہتا۔ کیوں؟ لِتَنَاوُلِهِ الْجَرَّاءُ بِالْحَرْفِ، چونکہ جر کہنا پا لیتا ہے یہ ہر جر بالحرف کو بھی اور جر بالاضافت کو بھی۔ قَالَهُ فی شرح الکافیت، یہ جو اولا میں نے کہا ہے، کہتا ہے خود مصنف نے اس اولویت کو بیان کیا ہے شرح کافیہ میں۔ قُلْتُ، جناب صاحب سیوطی شارح الفیہ کہتا ہے میں کہتا ہوں، لیکن سیاتی ان مذہبہ ان المضاف الیہ مجرور، میں کہتا ہوں ان قریب آئے گا کہ نظریہ مصنف، مذہب سے مراد یعنی نظریہ مصنف، نظریہ نحو میں نہ کہ فقہ و اصول و عقائد میں کی بات ہے، کہ مذہب اور نظریہ مصنف یہ ہے کہ ان المضاف الیہ مجرور بحرف المقدر، کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے حرف مقدر کے ذریعے سے۔ فذکر حرف الجر، پس اگر شعر میں مصنف حرف جر کو ذکر کر دیتا اور کہتا بحرف الجر شامل لہو، تو یہ اس مضاف الیہ جو مجرور بے حرف جر ہوتا ہے اس کو شامل ہو جاتا۔ اس کے باوجود بھی نہیں کہا بالجر کہا، حرف جر نہیں کہا۔ کیوں؟ الا ان یرائی مذہب غیرہ، مگر مصنف نے اپنے غیر دوسرے نحویوں کے نظریے کی رعایت کرنا تھا۔ دوسروں کا نظریہ ہے بعض کا کہ ہر مضاف الیہ حرف جر مقدر کے ذریعے سے مجرور نہیں ہوتا، بعض نے کہا اضافت کے ذریعے سے، بعض نے کہا مضاف اس کو جر دیتا ہے۔ فتعمل، اس فتعمل میں 2 قسم کی جو ہے تأمل اور تفکر اور تدبر کا نتیجہ بعض شارحین نے نکالا ہے۔ ایک اسی کتاب میں حاشیے میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے تأمل سے مراد یہ ہے کہ خود باب اضافت میں آئے گا کہ کہا ہے کہ خود مصنف نے جو کہا ہے کہ حرف الجر جر المضاف الیہ بالحرف، مضاف الیہ کا مجرور ہونا حرف کے ذریعے سے ہے۔ یہ نہیں کہا حرف لفظاً موجود ہے، تقدیراً موجود ہے۔ جب حرف جر کہا ہے تو ہو سکتا ہے مصنف کی مراد حرف جر مقدر نہیں ہے بلکہ منوی ہے، یعنی نیت میں ایک حرف جر ہوتا ہے اور وہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ لہذا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان قریب آئے گا؟ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ مضاف الیہ حرف جر مقدر کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا صاحب سیوطی کا یہ قابل تأمل ہے۔ اور ایک تأمل یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ مصنف نے بعض دوسرے نحویوں کے مذہب کی رعایت کی ہے،
دیکھیں مصنف بذات خود نحو کا مجتہد شمار ہوتا ہے۔ کسی مجتہد کے لیے کسی دوسرے عالم یا مجتہد کی کسی حکم میں اور مسئلے میں تقلید کرنا اور اتباع کرنا جائز نہیں ہوتی، لہذا یہ کہنا کہ دوسروں کے مذہب کی رعایت کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسروں کے مذہب کی رعایت کرنا ایک مجتہد پر ضروری اور لازم نہیں ہوتا، یہ تأمل سے مراد ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے والتنوین، تنوین کہتے ہیں المنقسم للتمکن والتنکیر، تنوین تقسیم ہونے والی ہے، تنوین تمکن بھی ہوتی ہے، یہ تنوین صرف جو مورب پر آتی ہے، تنوین تنکیر جو آ کر اسم کو نکرہ بنا دیتی ہے، تنوین مقابلہ کہ جو جمع مؤنث سالم پہ ہوتی ہے، اور تنوین عوض، عوض حرف ہوگی، عوض کلمہ ہوگی، عوض جملہ ہوگی۔ وَحَدُّهُ کہتے ہیں تنوین کی نون کی تنوین کی تعریف کرتے ہیں، حدُّهُ یعنی تنوین کی تعریف، نون تثبت لفظا لا خطا، نون ہے کہ جو تلفظاً ثابت ہوتی ہے لیکن لکھنے میں نہیں لکھی جاتی۔ والنداء اے الصلاحیت لأن ینادا، اسم جو ہے ندا یعنی منادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بھی اسم کہلائے گا۔ المعرفت، الف لام بھی اسم کی علامت ہے، الف لام معرفہ، وما یقوم مقامہا جو الف لام کے قائم مقام ہوگی وہ بھی اسم کی علامت ہے، جس طرح کہ ام ہے بنی طے کی لغت میں۔ وَسَيَأْتِينَ عَلَى الْمَوْصُولَةَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُضَارِعِ، ان قریب آئے گا کہ بتحقیق الف لام موصولہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، مطلقاً الف لام اسم کی علامت نہیں ہے، اس لیے الف لام کے ساتھ معرفہ کی قید لگائی۔ اور پانچویں علامت وَمُسْنَدٍ، اے الاسناد الیہ، مسند سے مراد یعنی اس کی طرف نسبت دی جا سکے، یعنی مسند الیہ واقع ہونا اسم کی علامت ہے۔ اے بکل من ہذہ الامور، یہ پانچ امور جو ذکر کیے ہیں، پانچ چیزیں، ان میں سے ہر ایک کے ذریعے سے للاسم تمیز اے انفصال عن قسیمہ، اسم کے لیے تمیز یعنی جدائی حاصل ہوتی ہے ان پانچوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اپنی دونوں عدیل اور قسیم سے، عدیل عادل عدل، حاصل تمیز کیا ہے؟ حاصل ہوئی ہے، لے اختصاصہا بہی، چونکہ ان چیزوں کا مختص ہونا ہے اسم کے ساتھ، فلا تدخل علی غیرہ، ہی کی ضمیر اسم کی طرف لوٹائیں، یہ چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں پانچ یہ غیر اسم پہ داخل نہیں ہوتی۔ فَقَوْلُهُ بِالْجَرِّ، اب کہتا ہے یہ بالجر جو کہا ہے، بالجر والتنوین ونداء وعل، یہ کس کے متعلق ہیں؟ حاصلہ جو آخر میں آ رہا ہے شعر کے اس کے متعلق ہیں، اور للاسم جو آیا ہے شعر میں یہ کس کے متعلق ہے؟ جار و مجرور، کہتے ہیں یہ تمیز کے متعلق ہے۔ وَمِثَالُ مَا دَاخَلَهُ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس شے کی مثال کہ وہ چیزیں جس پہ داخل ہوتی ہیں اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باحرف جر کی مثال ہے، اسم مجرور حرف جر کے ذریعے سے اور اضافت کی وجہ سے۔ زید تنوین تمکن کی مثال ہے، صحن تنوین تنکیر کی مثال ہے۔ صحن کا معنی کرتا ہے، کیا معنی ہے؟ صحن بمعنی طلب سکوت ما، سکوت کو طلب کرنا کسی بھی وقت، سہ یعنی تو خاموش رہ کسی بھی وقت۔ ومسلمات تنوین مقابلہ کی مثال ہے، وہی نائزن تنوین عوض جملہ کی مثال ہے، کلن تنوین عوض کلمہ کی مثال ہے، جوارن تنوین عوض حرف کی مثال ہے۔ وَيَا زیدو، زیدو منادہ ہونے کی صلاحیت واقع رکھتا ہے اور منادہ واقع ہو رہا ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ والرجل الف لام تعریف کا داخل ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ ام سافرن، ام جو ہے یہ سفر پہ داخل ہوا ہے، سفر جو ہے یہ اسم ہے اور اس پر علامت قائم مقام ال ہے۔
انا قمت میں انا بھی مسند الیہ ہے، تو بھی مسند الیہ ہے۔ ولا یقدح فی ذالک وجود ما، کہتا ہے جو کچھ ہم نے ان 5 کو علامات اسم قرار دیا ہے، ان کو علامات اسم قرار دینے میں ضرر نہیں ڈالتا وجود ما، ان چیزوں کا موجود ہونا جو ذکر ہوئی ہیں، ان چیزوں کا موجود ہونا غیر اسم میں، یعنی یہ چیزیں تو غیر اسم میں بھی پائی جاتی ہیں، تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ سوال مقدر اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ ضرر نہیں ڈالتا اگر غیر اسم میں بھی پائی جائیں۔ آپ کو ظاہری طور پر وہ غیر اسم لگے گا لیکن اصل میں وہ اسم ہوگا۔ جیسے مثال دیتا ہے علام علی لوٍ، مجھے ملامت کیا جاتا ہے لو کہنے پر، وَإِن كُنْتُ عَالِمًا، اگر میں عالم ہوتا، بِأَذْنَابِ اللَّوٍ، لو کے بعد والی جو دمیں میں کہتا تھا ان کا اگر عالم ہوتا، لم تفتنی اوائلہ، تو اس کے اوائل مجھ سے فوت نہ ہوتے۔ وَإِيَّكَ وَاللَّوِ، یہ الف لام کی مثال لو پہ داخل ہو گئے، یا لیتنی، یا حرف ندا، لیتا حروف مشبہ بالفعل میں سے حرف پہ داخل ہو گیا ہے۔ تسمع بالمعید خیر من ان تراہو، یہ تسمعو یہاں پر فعل ہے اور مسند الیہ واقع ہو گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں، اور میں نے اپنا نمبر پہلے درس میں بتا دیا ہے 0300 4488 264۔